اب بات کریں گے جوناگڑھ کی ہسٹری کے بارے میں. آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جن کو کئیوں نے تو صرف نام سنا ہوگا جو پاکستان کا حصہ ہیں. آج کل کی ینگسٹرز یوتھ جو ہے وہ مطالعہ میں پڑھتی ہے, کبھی نہیں پڑھتی, کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, مگر جوناگڑھ بیسکلی آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کو کہاں ہونا چاہیے, یہ آپ بتائیے گا ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا شعیب صاحبہ, جی میں آپ کے کرو کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, خصوصاً ARY کا, کہ آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا اور آپ آج یہاں تشریف لائیں اور ہمیں عزت بھی بخشی کہ آپ شکریہ ہمیں بلانے کے جوناگڑھ لیے. کے ایشو کے اوپر آپ سے کچھ گفتگو ہو. جی جی ہاں, تو جوناگڑھ کا ایشو آج جو سٹینڈ کرتا ہے, میں آپ کو اور اس کی کچھ ہسٹری آپ معلوم کرنا چاہ رہی تھی. جی تو میں چاہتی ہوں بچہ جو اس وقت دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چلے کہ جوناگڑھ کی فائٹ کیا تھی. جی ہاں بالکل. اصل میں یہ ایک ہماری جو فائٹ ہے وہ ہندوستان سے ہے, اور وہ ہماری ایک پیسفل فائٹ ہے آن diplomatic channels in terms of public relationing and a campaign for the awareness, اوکے to bring awareness about in all different segments of the lives of the people, nationally as well as internationally. تو اس کے لیے میں آپ کو کافی سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں گا. میں جانا چاہتی ہوں بالکل. جی, تو اس میں یہ ہے گا کہ دیکھیں ہمارے جو جند امجد جو تھے جی وہ ہم لوگ نکلے تھے افغانستان سے, اور فتح مکہ پر بھی ہماری تاریخ ہے, وہاں بھی ہمارے جد امجد تھے, اور دیور اس کی افغانستان کے حکمران بھی رہے. اور جب ہمایوں کو نے ڈپوز کرا ہے گا شیر شاہ سوری نے, دلی کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا, تو یہ نکل گئے وہاں سے ہندوستان چھوڑ کے. تو ہمایوں اس طرح انہوں نے گشت کرا یہ پورے خراسان کے علاقے, اور فائنلی وہ جب قندھار آئے ہیں تو ہمارے ایک جد امجد تھے, کا نام تھا عثمان خان بابی, تو ان سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر ان کی کچھ بات چیت ہوئی ہوگی وہاں, جس کے اوپر وہ راضی ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہندوستان چلیں گے اور جنگ کریں گے شیر شاہ سوری کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوا, اور وہ نکلے وہاں سے, جنگ ہوئی, اس کے بعد شیر شاہ سوری کو ہٹایا گیا, اور ہمایوں کو اس کے بعد دوبارہ سے دلی کے تخت کے اوپر بٹھا دیا. تو ہمایوں چنانچہ اس کے بعد پورے ہندوستان کے جو تھے شہنشاہ بن گئے. تو ایونچولی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مغلز کمزور پڑتے گئے, اور ایک وقت آیا 1735 میں جو آخری ہمارے جو تھے جد امجد جو مغلوں کے دربار میں تھے, ان کا نام تھا شیر خان. تو شیر خان بابی کے جو بیٹے تھے بہادر خان بابی, ان نے 1735 میں ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کا اعلان کرا کہ ہم جو ہیں ہماری جاگیروں کو اب ایک ریاست کا درجہ دیتے ہیں. تو چنانچہ 1735 میں 1735 میں ریاست جوناگڑھ ایمرج ایز اے انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ. برطانیہ آ گیا ہندوستان میں, اور اس کے بعد وہ سلسلہ بھی چلتا رہا 1857 تک کے. پھر وہ جو ہم جسے جنگ آزادی کہتے ہیں, یہ لوگ اسے میوٹنی کہتے ہیں انگریز, تو وہ ہوئی جب. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی افیئرز جو تھے اس کے ہندوستان کے, جو وہ کنڈکٹ کر رہا تھا, ایڈمنسٹر کر رہا تھا, تو وہ افیئرز وہ ہینڈ اوور ہو گئے ٹو دا برٹش امپیریل, برطانیہ تاج کے حوالے کر دیے گئے. تو اس کے بعد برطانیہ تاج کی پوری جو ہے وہ ہو گئی, اور 1877 میں یا کچھ سال اس سے پہلے رانی وکٹوریہ جو تھیں وہ ملکہ ہندوستان بن گئی. اس کے بعد ہمارے کچھ معاہدے ہوئے ان کے ساتھ, ٹریٹیز ہوئیں, جس میں ہم نے ان کی پیرامونسی جو تھی برطانیہ کی, وہ ہم نے ایکسیپٹ کری کہ ٹھیک ہے یو آر دا پیرامونٹ پاور ہندوستان کے.
اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا پھر نوابی کا ہمارے ٹل 1947. 47. تو جب 1947 میں کچھ ایکٹس ایسی آئیں جیسے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی، اور تو اس کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں جس میں یہ ہوا کہ جو برطانیہ ایکسرسائز کر رہا تھا اپنی پیرامونسی ہندوستان پہ، تو وہ ختم ہو گئی، وہ لیپس ہو گئی اور وہ ریسیٹ کر گئے، واپس ہو گئے، اور ہندوستان کو ان نے خود مختار ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا ایک بلکہ ایک ڈومینین کا جو تھا ایک درجہ دے دیا. اس کے بعد اس میں سے پھر پاکستان وجود میں آیا. انڈیا واز carved out and Pakistan emerged on the map of the world. تو یہ ڈومینینز آف ہندوستان اینڈ ڈومینینز آف پاکستان دو ریاستیں بنی، جب تک کہ جو they were 562 اسٹیٹس، 562 ریاستیں تھیں. تو اس کے اندر جوناگڑھ ریاست جو تھی وہ ایک ایسی ریاست تھی کہ جو حیدرآباد دکن کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں سب سے امیر ترین ریاست تھی. اور اگر جو پورا پرنسلی آرڈر دیکھ لیں آپ جو کنسسٹ کرتا تھا 562 اسٹیٹس پر، تو اس میں چھٹے نمبر پر سب سے امیر ترین ریاست تھی. تو یہ تھا کہ چھٹے نمبر پہ، سوری ٹو کٹ یو، چھٹے نمبر پہ سب سے امیر ترین ریاست تھی. تو یہ جو پیسہ تھا، یہ جو بیک گراؤنڈ تھا فائنینشیل، یہ ہمیشہ سے تھا؟ جی ہاں بالکل، ہمیشہ سے یہ ہمیشہ امیر ترین ریاست. اور کون لوگ رہتے تھے؟ جیسے آج جو ہے جب میں پڑھ رہی تھی، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.